اچھا اس اسرائیل میں نیتن یاہو کا ایک کردار، اس کردار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی جو غزہ کا معاملہ ہوا وغیرہ، ابھی میں پڑھ رہا چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ تھا، ایک کوئی ریٹائرڈ جنرل ہے اسرائیلی آرمی کے، ہی سیز more than half the people of Israel do not want Netanyahu as their leader. اب یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بندے کا وہم ہے کہ میں ان کو نکال ہی دے، ایسے لگ رہا ہے جس بے رحم طریقے سے ان کے ساتھ دیکھیں نا کیجولٹیز جو اس وقت غازہ میں، صرف غازہ لیں آپ، یہ چل رہا ہے ادھر، 70% کیجولٹیز ہیں جو جنگ میں شہید ہوئے، مر گئے یا زخمی ہوئے، وہ عورتیں اور بچے ہیں. یہ کس قسم کا جنگ ہے؟ آپ عورتوں اور بچوں کو مار رہے. حماس کو اب تک وہ حماس پہ حاوی نہیں آئے. حماس ابھی بھی لڑنے کے لیے تیار ہے. اٹس اے ویری ڈرٹی وار. ان کے گھر تباہ کر دیے، ایڈ کو نہیں آنے دے رہے. اور یہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، سویڈن کی ہے میرے خیال ہے، نیم وہ مشہور ہو گئے تھے، گریٹا ٹنبرگ، وہ کشتی میں دی، یہ حال میں ہی ہو رہا ہے، وہ کچھ ایڈ لے کر آ رہی تھی، کہہ رہے تھے وہ ایڈ نہیں جانے دے رہے تھے، بائی سی، سمندر سے وہ ایک جہاز میں اور کچھ والنٹیئرز کو ملا کر، انٹرنیشنل والنٹیئرز کو وہ ایڈ لے کر جا رہی تھی. اسرائیل نے ان کو انٹرنیشنل واٹر میں روک دیا. اب یہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، 15 افراد بیٹھے ہیں، یعنی 15 ممبران بیٹھے ہیں، 14 نے مذمت کی غزہ کی جنگ کو روکا جائے، لیکن ایک ملک وہ ہے امریکہ جس نے ویٹو کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ رویے پھر امریکہ اور پھر اسرائیل کی مکمل بیکنگ امریکہ کی، تو یہ معاملہ تو خلاف انسانیت نہیں ہے؟ آئی تھنک یہ ابھی پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے نا. جی دوبارہ وہی، کیونکہ اس کے امریکہ کو کون کنٹرول کر رہا ہے آخر کار؟ اٹ از دی اکانومی. اگر امریکہ کے اتنے پیسے ہوتے ان کے ساتھ، وہ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک جیٹ فائٹر، ایک F-16 ہم نے خریدنا ہے تو پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے، کتنے ملین ڈالر. ہمارے پورے اکنامک پلاننگ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم 10 انڈیا نے وہ کہتے کتنے بلین ڈالر سے یہ رفائل نئے جہاز خریدے. کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کا. ہم بھی اتنے پاگل ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہم پیسے کہاں خرچ کر رہے ہیں، اینڈ ہاؤ دے آر کنٹرولنگ دا انٹرنیشنل اکانومی، اینڈ ان ہوز ہینڈ از یہ ہماری معیشت جو ہے کس کے ہاتھوں میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس مینی جوز کافی تعداد میں وہاں سیٹل ہوئے ہیں، اور انہوں نے اکانومی کنٹرول کیا بس سالوں سے، 1-2 صدیوں سے. جی ہاں، یس. تو اسرائیل کو خوب ہیلپ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ذرا ہم اس خطے پہ آ جاتے ہیں جس خطے میں ہم اور آپ رہتے ہیں. یہاں پر ایک مودی صاحب کا بھی ایک کردار ہے. یس. کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں، وہی تو انڈیا کو واپس لے رہا نا. وہی بات، ویئر از دا پالیٹکس؟ جو لاتے ہیں ہندوتوا، جو کانگریس پارٹی وغیرہ نے بلڈ کیا تھا نا. ابھی انڈیا بھی دیکھو کتنا بڑا ملک ہے، 24-25 اس میں ریاست ہیں، اسٹیٹس ہیں. ہر اسٹیٹ کا بھی اپنا گورنمنٹ، جیسے ہمارے صوبوں کے صوبائی گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے. تو ابھی دیکھیں نا، انڈیا آگے کو جا رہا تھا بڑے فخر سے کہ وی آر دا لارجسٹ ڈیموکریسی، دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہم ہے، ورکنگ ڈیموکریسی. ہم نے کبھی آرمی کو، یہ پاکستان کی کرٹیسزم کرتے تھے نا، ہم نے آرمی کو کبھی آ کر، ہم سویلینز ہی چلا رہے ہیں اس کو. لیکن ابھی ایسا لیڈر ملا انہیں اور اسے دوبارہ الیکٹ کیا گیا. آگے کیا ہوگا مجھے کیا پتہ نہیں کیا ہوگا انڈیا میں. ایسی پالیسی، یہ پڑوسی ملکوں پہ بھی اس کا اثر ہو رہا ہے. جی ہاں. اچھا، کبھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کارڈینل صاحب کہ اس خطے کا نیتن یاہو مودی ہے؟
شاید کہہ سکتے ہیں، ایسے لیبل لگانا مشکل ہے ٹھیک ہے، کبھی لیکن ان کے رویے ان کا کردار ابھی دیکھیے جو معاملات کی ہے. اب یہ بی جے پی وغیرہ 1984 میں ان کے پاس صرف 4 سیٹیں تھیں 84 میں، اور آپ رفتہ رفتہ دیکھیے کہ یعنی ہندوستان ایک مہذب سرزمین، انسانوں نے صدیاں گزاری ہیں محبت کے ساتھ. یہ تو صوفیوں کی سرزمین، یہ تو رشیوں کی سرزمین، یہ اللہ والوں کی سرزمین. کس طرح رہتے تھے؟ وہ جو منی پور کا واقعہ ہوا جس میں جو چرچز جلائے گئے، کتنا برا واقعہ ہوا. مسلمانوں پہ مظالم، یہ گجرات، بڑودہ، احمد آباد میں کیسے کیسے مظالم. تو یہ بلکہ مودی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب ان سے سوال کیا ایک صحافی نے کہ یہ اتنے مسلمان قتل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ روزانہ کئی کتے بلی بھی تو مر جاتے ہیں. یہ دیکھ لینا اس کی سوچ کیا ہے، اور یہ ملک کا لیڈر ہوتے ہوئے اس سوچ کو فروغ دے رہا ہے. اور یہ اس لیے واپس میں آپ کی بات پر آتا ہوں جب آپ نے کہا تھا کہ ہم کالجز میں جا کر یہ پیغام دے ہارمنی کے اور کیسے ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے. اور ہم اور آپ مل کر دے بھی رہے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں. آپ دیکھ لیں امریکہ میں ایک زمانہ تھا جب جو گورے نہیں تھے ان کو پکڑ کے افریقہ سے ان کو غلام بناتے تھے بڑی بے رحمی سے. ان کے اندر سے یہ اٹھا، ڈاکٹر کیا نام ان کا تھا، مارٹن لوتھر کنگ، جس نے سب کے اور دیگر اور بھی تھے. انہوں نے کیسے پیسفل طریقے سے اس کو، اور وہ بائبل کو بھی کوٹ کرتے تھے، بائبل سے پروو کرتے تھے کہ جو لوگ کالے ہیں یا دوسرے رنگ کے ہیں، گورے لوگ ان سے سپیریئر ہے، ساؤتھ افریقہ خاص کر. اور گاندھی صاحب نے یہ دیکھا جب وہ ساؤتھ افریقہ گئے تھے انگلینڈ سے پڑھ کے، پہلے وہ وہاں بھی رہتے تھے، وہاں سے دیکھا اپارتھائڈ جو تھا گوروں کا، وائٹس اونلی، نو بلیکس الاؤڈ بلیکس، اور ہم جو تھے ہم کلرڈ تھے، ہمیں کلرڈ کہتے تھے، افریقن کو بلیکس کہتے تھے، اور وائٹ سب سے سپیریئر تھے. یہ خدا کا شکر ہے دنیا میں کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. اور اس میں ایسے لوگوں نے خدا کا نام لے کر، جیسے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ، وہ تو پادری تھے، اور لیکن انہوں نے بڑے اچھے جو میتھڈ استعمال کیے، یہ نہیں کہ ان کو گالیاں دے دے کر، اور ادھر کچھ نہیں ہونا تھا. گورے نے کہنا تھا دیکھا نا یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اس نے پیسفل طریقے سے احتجاج کر کے گیت گاتے تھے، ساتھ جاتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو سکھا دیا. کرنل صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں. جی انٹرفیتھ کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں کی، بہت زبردست باتیں کی آپ نے، کس طرح قریب کیا جائے انسان کو انسان سے. آج یعنی ایک چھت کے نیچے مختلف فیتھس کو بٹھا کر کام کرنا چاہیے، اور کام ہو رہا ہے تو اس کو بڑھانا چاہیے. آپ کیا پیغام دیں گے اہل پاکستان کو؟ کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا، ہماری پہلی محبت پاکستان ہے. جی ارشاد. بالکل. یس. پیغام پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ کہنا تو بہت آسان ہے، اصل میں اس کو عمل میں لانا مشکل ہے. بٹ آخر میں خواب تو دیکھے جا سکتے ہیں. دیکھے نا، خواب تو قائد اعظم نے بھی دیکھا، اقبال نے بھی دیکھا، بالکل. اور وہاں سے بلکہ یس. لیکن قائد اعظم نے جو کہا تھا کہ انگریزی میں یہ ان کی تقریر مشہور ہے 14 اگست کا، کہ انگریز سارے چلے گئے ہیں، وی آر ناؤ ان انڈیپینڈنٹ کنٹری، ہم آزاد ہو چکے ہیں. اور اس نے کہا ناؤ آل آف اس مسٹ لرن ٹو بی پاکستانیز. یعنی یہ نہیں وہ نہیں، اس نسل کے نہیں، اس زبان کے نہیں، اس یہ کہ نہیں. دیکھا نا بھی بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہم نے جو کافی غلطیاں ہوئیں پولیٹیکل لیول پہ بنگلہ دیش کے ساتھ، انہوں نے یہ محسوس کیا یہ ہمیں قبول نہیں، قبولیت کی بات تھی. یہ سب سے بڑا گہرا احساس ہے انسان میں کہ مجھے قبول نہیں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا انہوں نے کہا چھوڑو پاکستان کو، ہمیں بنگلہ دیش بنگالیوں کا دیش چاہیے. ٹھیک ہے. سو یہ خطرہ ہے ادھر بھی، اگر خیال نہ کرے ایسے ہی ہو تو سب کو یہ محسوس ہونا چاہیے نہیں جی میں
آپ نے مجھے قبول کیا ہے. پاکستان سب کا ہے, یا میں پاکستانی ہمارا ہوں. ہے. بڑے اچھے اچھے قومی نغمے وغیرہ بھی بنے ہیں. جی ہم ایک ہیں اس پرچم کے تلے, ہم ایک ہیں. جی یہ چمن ہمارا ہے. جی یہ ایسے ہے نا, بڑے جی. بڑے اچھے گیت جی جی بنے ہیں. گانے کے لیے بھی بڑا مزہ آتا ہے, جی. لیکن اس کا پیغام بھی اس پہ بھی سوچے. اچھا, پاکستان سے اچھا ملک کوئی دیکھا آپ نے؟ ساری زندگی پاکستان میں گزارا, تو میرے لیے تو پاکستان پیارا ہے. جی نہیں, اب ہم جب باہر جاتے ہیں, جب واپس آتے ہیں, نہیں, یہ وہی چیز نہیں ہے باہر رہنا. کچھ لوگ پسند کر لیتے ہیں, سیٹل ہو جاتے ہیں, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں بالکل جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو فیل ایٹ ہوم, وہ ٹو فیل ایٹ ہوم میں مجھ سے باہر جا کر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, پاکستان کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے وہ فیل کرتے ہیں کچھ چیزیں اچھی معیشت بنانے کے لیے, تو ان کے اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بھی وقتاً فوقتاً واپس آتے ہیں, اس لیے آتے ہیں کہ اصل گھر تو یہاں ہے نا. ٹھیک ہے. اور وہ ساروں کے لیے کہنا اچھی بات نہیں ہے, کافی سارے مجبور ہو کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ فیملیز کے لیے کمانے کے لیے, کیونکہ ہمارے اتنے سارے نوجوان ہیں جو بے روزگاری بہت ہے. تو ایسے لوگوں کو ایسے کہنا نہ باہر نہ جاؤ, وہ کہیں گے جی ادھر کیا کریں, نوکری نہیں مل رہی مجھے, میں اتنا پڑھ چکا ہوں. اسی ایسے بھی بہت سارے پرابلمز ہیں جو ایک ہی گفتگو میں ہم سالو نہیں کر سکتے. ان مجبوریوں کو ہمیں ختم کرنا ہے تاکہ ہمارا جو یہ ایسٹ ہے یہ پاکستان ہی میں رہے, اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان, ہماری یوتھ, جسے کہتے ہیں برین ڈرین, وہ برین ڈرین نہ ہو, اور اسی مملکت کو ہم بہت آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اور آنے والا کل بہت زبردست اور بڑا تابناک ہے.